خدائیت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کا نام فرعون تھا اور وہ لوگوں کو بہت ظلم کرتا تھا، خاص طور پہ اسرائیل پہ۔ یہ آج کل آپ نے نام سنا اسرائیل، تو یہ بنی اسرائیل وہی قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، جو کہ فلسطین پہ قابض ہے اس وقت۔ اور ان کا جو مانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ ان پہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور اسی کتاب کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شبیر حسین اور آج سے ہمارا ولاگ شروع ہو چکا ہے 8واں، اور میرے ولاگ کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ۔ انفارمیٹیو ولاگ ہے میرا اور اس میں بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ملیں گی۔ اور ناظرین، آج کا ولاگ میں نے مارننگ واک سے شروع کر دیا ہے، جیسا کہ آپ کو میں نے بولا ہوا ہے کہ ہم نے لگاتار 1 مہینہ واک کرنی ہے، ایٹ لیسٹ 25 منٹ سے 30 منٹ تک، جس سے تاکہ ہماری باڈی کی فٹنس برقرار رہے۔ تو ناظرین، آج شروع کرتے ہیں 10ویں محرم کی اہمیت کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے 10ویں محرم کی اہمیت کو جانا حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو آج ہم جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ ناظرین، 10ویں محرم والے دن فرعون سے نجات ملی تھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، تو اس حوالے سے اس دن کی بہت اہمیت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے اور ان کے ماننے والے کون تھے۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک جعفر بادشاہ تھا اور جو کہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا۔ تو اس خدائیت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کا نام فرعون تھا اور وہ لوگوں کو بہت ظلم کرتا تھا، خاص طور پہ اسرائیل پہ۔ یہ آج کل آپ نے نام سنا اسرائیل، تو یہ بنی اسرائیل وہی قوم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی تھی، جو کہ فلسطین پہ قابض ہے اس وقت۔ اور ان کے جو مانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں، کیونکہ ان پہ کتاب نازل ہو چکی ہے اور اسی کتاب کو فالو کر رہے ہیں یہ۔ تو ناظرین، ایسا ہوا کہ اس دور کا جو فرعون یعنی بادشاہ تھا، اس کو خواب آیا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جس نے اس کی پوری سلطنت کو ختم کر دیا۔ یہ خواب جب آیا تو اس نے اپنے وزراء کو بتایا، جو بھی اس کے مشیر تھے انہیں یہ خواب سنایا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری پوری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اب اس بات کو سننے کے بعد فرعون نے کیا فیصلہ کیا؟ اس نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا جو میری سلطنت کو ختم کرنے والا ہو۔ تو اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی بنی اسرائیل میں بچے پیدا ہوں گے، خاص طور پہ لڑکے، انہیں قتل کر دیا جائے فوراً۔ آپ دیکھیں، ایک بچہ فوراً پیدا ہوتا ہے اور اس کو فوراً ہی قتل کر دیا جاتا ہے، اس ڈر سے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی سلطنت کو ختم نہ کر دیا جائے۔ یہ ایک اس وقت کا بادشاہ اور خدائیت کا دعویٰ کرنے والا شخص کی سٹوری ہے کہ ایک طرف تو وہ خود کو خدا بول رہا ہے اور دوسری طرف حکم دے رہا ہے کہ میں اس بچے کو سب بچوں کو قتل کری جا رہا ہے، بجائے کہ اس کو یہ پتا ہو، اپنے خدائیت پہ اتنا یقین ہوتا، اپنے طاقت پہ اتنا یقین ہوتا کہ وہ سامنا کرتا اس بچے کا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے سینکڑوں لاکھوں بچے قتل کروائے تاکہ وہ پیدا نہ ہو۔ لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس بچے کو پیدا کرنا ہے، اور کیسے اس کو پرورش کی یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو ناظرین، ایسا ہوا اس نے بہت سے بچوں کو قتل کروایا۔ اچھا، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ فرعون نے خدائیت کا دعویٰ کیا، اس کی ایک خاص وجہ یہ بھی تھی، اس کو 100 سالوں تک کوئی بیماری نہیں ہوئی، نہ کبھی بخار ہوا اس کو، نہ سر درد ہوا، ایسی کوئی بیماری نہیں ہوئی اس کو۔ شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس نے خود کو سب سے اعلیٰ سمجھ لیا اور خدائیت کا دعویٰ کر دیا۔ دوسری طرف اس کے پاس طاقت تھی لوگوں کی، جس کو بل بوتے پہ وہ یہ فیصلے کر رہا تھا۔ خیر، اس نے جو حکم دیا کہ بچوں کو قتل کرنا ہے، ایسے ہی وہ بہت سے بچوں کو قتل کرواتا رہا، اور ایک ٹائم آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب سے پیدائش ہوئی تو اس کی ماں کو خدشہ
ظاہر ہوا کہ ابھی سپاہی آ جائیں گے اور اس کو قتل کر دیں گے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو ایک ٹوکری میں ڈال کر دریائے نیل میں پھینک دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچ جائے. تو ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور اس کو دریا میں بہا دیا. اب وہ دریا میں سے جو ٹوکری جو سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو وہ بہتی بہتی حضرت فرعون کے محل تک کے پاس پہنچ گئی، جہاں پر فرعون کی بیگم شاید بات وغیرہ کر رہی تھی، جنہوں نے اس کو دیکھا اور اس کو پکڑا. جیسے انہوں نے اس ٹوکری میں سے بچہ دیکھا تو وہ بہت ہی حسین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے اس بچے کو لے کر گئیں اپنے پاس اور فرعون کے پاس لے کے گئیں. جو تھا اس کے کوئی اپنی اولاد نہیں تھی اس وقت، ٹھیک ہے، اور اسی وجہ سے فرعون کی بیگم جو تھی آسیہ، انہوں نے فرعون کو منایا کہ یہ بچہ ہمیں ملا ہے، تو شاید ہماری یہ نسل کو بڑھائے گا، تو اس کو رہنے دیں، قتل نہ کریں، باقی سب کو قتل کر دیں. خیر وہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے وہ آسیہ کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے ان کی پرورش کی. اچھا جب ان کو لے جایا گیا اس کے محل میں، اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ بچے کو بھوک لگی اور دودھ کا ٹائم ہوا کہ دودھ اس کو کیسے پلایا جائے. تو اس ٹائم کی جتنی بھی آیا تھی ان سب کو بلایا گیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. خیر ادھر ہی اسی ہجوم میں موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی تھی، جس نے فرعون کی بیگم کو بولا میں ایک ایسی آیا کو جانتی ہوں جو کہ جس کا دودھ سب بچے پی لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو لے آؤ. تو وہ اپنی ماں کو لے کر آئی اور اسی ماں سے اپنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا اور اس طرح ان کی پرورش ہوتی رہی. اچھا اسی طرح ان کی اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ ماں سے ہی اس کو دودھ پلایا اور فرعون کے محل میں ہی اس کی پرورش ہوئی، جس نے اس کی سلطنت کو ختم کرنا تھا اور جس کے ڈر سے فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا. اب یہ کتنا عظیم واقعہ ہے، دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ تدبیریں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ایک تدبیر تم کرتے ہو اور ایک میں کرتا ہوں اور میری تدبیر تم سے بہتر ہے. کہ اللہ تعالیٰ بھی ہماری ہم جتنے بھی جو بھی آج کل کے فرعون صرف لوگ ہیں وہ خود کو سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بڑھ کر کوئی تدبیر نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جب تدبیر کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ میری تدبیر سب سے بہتر ہے. تو ناظرین خیر اچھا ایسا ہوا کہ 3 سال کا جب موسیٰ علیہ السلام ہوئے تو فرعون نے اسے پکڑا اور فرعون کے منہ پر اس نے تھپڑ مار دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پہ تھپڑ مارا 3 سال کی عمر میں، تو انہیں فرعون کو خدشہ ہوا کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری سلطنت کو ختم کرنا ہے. تو فرعون نے اس کو قتل کرنا چاہا. اس پر آسیہ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، بچے تو معصوم ہوتے ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہوتا، تو یہ کیسے ختم کر سکتا ہے. خیر اس بات کا یقین دلانے کے لیے حضرت آسیہ علیہ السلام نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک طرف کوئلہ رکھا اور دوسری طرف انہوں نے سونا زیور رکھے اور فرعون کو بولا کہ دیکھیں یہ کس چیز کو پکڑے گا. اگر اس نے سونا زیور کو پکڑا تو پھر ٹھیک ہے آپ اس کو قتل کر دینا، لیکن اگر اس نے کوئلے کو پکڑا تو پھر یہ وہ بچہ نہیں ہے جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دیں. تو یہ ایک آزمائش ہوئی. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ دونوں چیزیں رکھی گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سونے اور زیور کو پکڑنا چاہا، لیکن اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے اس کا ہاتھ کوئلے کے اوپر رکھا اور اس کوئلے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں ڈال دیا، جس سے ان کے زبان میں تھوڑی سی لغزش تھی، تو بولنے میں تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے، یعنی کہ روانی نہیں تھی بولنے میں. تو یہ ایک واقعہ تھا جو اس وقت ہوا اور جس سے فرعون مطمئن ہو گیا کہ شاید یہ وہ بچہ نہیں ہے جو میری سلطنت کو ختم کرے گا. خیر ناظرین اسی بچے نے کی پرورش ہوئی اور جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی
رحمت کا نزول ہوا، جیسے ہی بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ واحد نبی تھے جو زمین سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتے تھے کوہ طور پہاڑ کے اوپر جا کر۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ انعامات دیے، جن میں سے ایک عصا تھا جو کہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن جاتا تھا۔ اب اس کے حوالے سے بھی سن لیں کہ ایسا ہوا کہ فرعون جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو فرعون نے کہا کہ تم ایک جادوگر ہو۔ تو اس کے اوپر اس نے کہا کہ میں بڑے بڑے جادوگر لاؤں گا تاکہ تمہارا جادو ناکام بنایا جائے۔ خیر اس نے ایک بڑا مجمع، ایک میلہ کھڑا اعلان کیا، اور جس میں سب سے بڑے بڑے نامور جادوگر آ چکے تھے محل میں، اور ان کا مقابلہ کروایا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو ان تمام جادوگروں نے اپنے اپنے جادو سے ایک رسی پھینکی زمین پر جو کہ سانپ بن گئی، جس سے دیکھ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ لیکن اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور اللہ کا حکم ہوا کہ تم بھی اپنا اژدہا پھینکو، اپنا عصا پھینکو۔ جو عصا تھا وہ اللہ کے حکم سے اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اس اژدہا نے تمام جتنے بھی سانپ بنے ہوئے تھے ان کو سب کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی یہ واقعہ انہوں نے دیکھا جادوگروں نے، تو وہ سمجھ گئے کہ ہم نے جو کیا وہ تو جادو تھا، لیکن یہ جادو نہیں تھا، اور وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا اژدہا بن گیا تھا۔ اور جس پر وہ فوراً ایمان لے آئے۔ جادوگر تبھی ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، واقعی تم اللہ کے نبی ہو اور ہم ایمان لاتے ہیں۔ فرعون کے سامنے ایک اتنا بڑا واقعہ ہوا، لیکن جنہوں نے مان لیا تو ان کے لیے فرعون نے سزا ڈھونڈی کہ میں تمہارے ایک ہاتھ کاٹ دوں گا اور ایک لات کاٹ دوں گا مخالف سمت کی۔ یہ سزا بھی اس وقت اس نے دی، لیکن جب وہ مان لے آئے تو وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے۔ یہ ایک واقعہ ہوا ناظرین۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ فرعون کی ایک بڑی سلطنت تھی، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی قوم کو لے چلیں، ساری قوم کو رات کے اندھیرے میں لے چلے وہ وہاں سے نکال کے، اور دریائے نیل تھا یا شاید کوئی سمندر تھا جس کو پار کر کے وہ نکلے۔ اچھا، بیچ میں جو دریا تھا اس کے اندر سے راستہ کیسے بنا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اس میں اپنا عصا مارو تو وہ آپ کو راستہ دے دے گا۔ جب یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ، عظیم بس یوں سمجھ لیں کہ میراکل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پہ بہت انعامات کیے، جو اس وقت کے موجودہ لوگ تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس کے باوجود وہ نافرمانی پہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اس کے اوپر بھی مزید باتیں کریں گے، لیکن فی الحال آپ کو ایک شارٹ سی سٹوری بتا رہا ہوں کہ کس طرح یہ واقعہ پہ رکوع پذیر ہوا۔ تو ناظرین، جیسے ہی اس دریا یا سمندر میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا مارا تو وہ اس پانی ایک طرف ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ماننے والے اس میں سے گئے اور اس کو پار کیا۔ جب فرعون پیچھے سے آیا کہ میں اس پوری قوم کو ختم کروں گا، اپنی لشکر کو لے کر آیا ساتھ میں، تو اس نے دیکھا کہ حالانکہ اس نے یہ دیکھا کہ یہ راستہ کیسے بن گیا، ایک اتنا بڑا معجزہ جو اس کے سامنے ہوا اس کو بھی اس نے نظر انداز کیا اس فرعون نے، کہ کم سے کم یہی دیکھ لے کہ وہ کس طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور اس پہ ایمان لائے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ نکل سکتے ہیں تو میں بھی نکل سکتا ہوں۔ تو پھر ایسا ہوا کہ وہ اس کے اندر گیا، اسی راستے سے اندر جیسے گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس دریا اور پانی کو حکم دیا کہ تم اب اس راستے ان کو ڈبو ڈالو۔ تو اس دریا نے پورے اس کے لشکر کو ڈبو ڈالا، جس میں فرعون کی موت ہوئی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرعونیت کو زندہ رکھنے کے لیے اس کے جسم کو ہمیشہ زندہ رکھا، جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور آج بھی اس کا جسم موجود ہے مصر میں۔ اور خاص بات اس کی یہ بتاؤں کہ اس فرعونیت کی کہ تقریباً 1400 سال اسلامک گزر چکے ہیں اور اس کا جسم ابھی تک موجود ہے۔
اور اس کے جسم پہ خاص بات یہ ہے کہ اس کے بال آتے رہتے ہیں، اس کے جسم پہ گوشت آتا رہتا ہے، اور اس کے ناخن بھی بڑھتے رہتے ہیں، جس کو ختم کرنے کے لیے مصر میں چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور وہ چوہے پھر اس کا گوشت کھاتے ہیں، اور اس طرح کی اس کو اذیت دی جاتی ہے۔ اذیت کیا، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آخرت میں اس کے ساتھ معاملہ کرنا وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا تا حیات دی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے خدائیت کا دعویٰ کیا۔ ایک صفت جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی صفت دنیا میں نہیں پیدا ہو سکتی، اگر پیدا ہوگی تو اس کو سزا بھی اللہ تعالیٰ عبرت ناک دے گا، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح ناظرین، ایک ٹائم آئے گا کہ ایک دجال بھی پیدا ہوگا، جس میں اسی طرح بہت سی، یہ تو فرعون میں تو شاید کم تھی، اس میں اتنی طاقت ہوگی کہ وہ آپ کے مردوں کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا، اور اس کے بعد جہاں پر چاہے گا وہاں پر آپ کو فصل بھی پیدا کر دے گا، خوراک بھی دے گا، یعنی کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہوگی کہ اس ازمائش سے نا بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس نے ایک طرف جنت بنا دی ہوگی اور ایک طرف دوزخ، اور اس کی اتنی بڑی جو طاقت ہوگی اس میں بہت سے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے، اور جو اس کا ساتھی ہوگا وہی جہنمی ہوگا۔ تو اس وقت سے پہلے پناہ مانگنی چاہیے کہ فرعون کی آزمائش میں ہم لوگ نہ دجال کی آزمائش میں ہم نہ آئیں۔ اگر آگے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا جو نجات کا اس قوم کا فرعونیت سے، تو وہ جو دن تھا وہ 10واں محرم تھا، جس دن یہ رہائی ملی اسرائیل کو۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو بول رہا تھا کہ عیسائی اور مسلمان اور یہودی، ان کے لحاظ سے، ان تینوں مذاہب کے لحاظ سے بھی 10ویں محرم کی بہت اہمیت ہے۔ ایک یونیورسل ٹروتھ اور یونیورسل اس کی ایک چھٹی ہونی چاہیے، جس کے میں ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ تو امید کرتا ہوں اس واقعے سے آپ کو بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یہ ابھی شارٹ سٹوری ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بہت بڑا واقعہ ہے جس میں آپ کو بہت سی سیکھنے والی باتیں ملیں گی۔ تو امید کرتا ہوں یہ واقعہ آپ کے ایمان کو تھوڑا تازہ کرے گا۔ ناظرین، یہ پچھلے جو واقعات ہیں، یہ 3 کتابیں جو ہیں اس وقت موجودہ دور میں، یہودی اور عیسائی اور تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں، لیکن اس وقت 3 کتابیں رہ چکی ہیں، ایک عیسائیوں کی، ایک مسلمانوں کی اور ایک یہودیوں کی۔ جو دونوں کتابیں ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب بھیج دی، جس میں جامع طور پر دونوں کا ذکر بھی ہے اور آخری پیغام بھی ہے اللہ تعالیٰ کا، آخری وارننگ یہ سمجھ لیں آپ، جس کے بعد اب دنیا میں قیامت ہی آئے گی، نہ تو کوئی نبی آئے گا نہ کوئی پیغمبر آئے گا، اس کے بعد آپ کو سزا ہی دی جائے گی۔ اور جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے دور میں جلد آ جائے، لیکن اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں، اپنے کریٹر سے محبت کریں، اور کریٹر ہمارا ایسا ہے، اس کی صفات پڑھنی ہے، اس کے بارے میں جاننا ہے، تو آپ کو ایک مرتبہ قرآن مجید کھولنا پڑے گا، چاہے آپ عیسائیوں کی کتاب کھول لیں، تورات اور انجیل دونوں کتابوں کھول سکتے ہیں، دونوں سے ہی آپ صرف اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کتابوں میں کیا ہے۔ باقی چیزیں بعد میں، آپ سب سے پہلے کریٹر کے بارے میں جانیں کہ ہمارا کریٹر کیسا ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان حضرت آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے تو وہ بھٹکتے رہے، اور بہت عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ان پہ رحم آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسے الفاظ سکھائے جن سے وہ اس کا ورد کریں، اس کا ذکر کریں۔ چند کہ یہ صفات وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی سکھائے ہیں، جن سے ہمیں معلوم ہوگا، جن سے معافی ملے گی۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت، تو اللہ تعالیٰ اپنی صفت خود بتائے گا، انسان اپنی اللہ تعالیٰ کی صفت بتا ہی نہیں سکتا، تب تک تو بتا نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے تو ہم اس کے بارے میں کیسے کوئی تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کی صفات جو بھی ہیں وہ قرآن مجید میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں۔ تو ناظرین، اپنے رب کو جانیں ایک مرتبہ اور اس سے محبت کریں،
یقین کریں وہ بہت محبت کرنے والا ہے، اور اس کی ہم جہاں پر آپ کو ڈراتے ہیں کہ وہ دوزخ میں ڈالے گا اور وہ بہت سزا دے گا، وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میری سب سے بڑی جو صفت ہے وہ درگزر کی ہے اور معاف کرنے کی ہے، رحم کرنے والی، اور یعنی کہ وہ تمام صفات اس کی نا یہ رحم کرنے والی کے اوپر، رحم کرنے والی سب سے اوپر ہے۔ تو محبت کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے اپنے انسان سے۔ جہاں اس نے ایسی قوم دو رکھی ہوئی تھی، جنات اور فرشتے، جو کہ اس کے ہر وقت عبادت کرتے تھے، اس کے حکم کو بجا لاتے تھے، اس کے باوجود ایک تیسری مخلوق پیدا کی، آدم کی، اور اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے اور اس کی محبت بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اس لیے آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اللہ تعالیٰ کون ہے، تاکہ آپ کے اندر محبت پیدا ہو، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر آپ جانیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ شاید آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو محبت ہوگی نا تو آپ نے پھر دنیا میں ایک ہی کوشش کرنی ہے کہ میرے اللہ کا نام رہے، بس جیسے اس کی محبت ہوگی آپ سے، آپ کو پتہ لگ گیا نا۔ میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے کسی ایک قوم کو اس وقت پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں، پھر وہ قوم دیکھنا آپ کو پوری دنیا میں فتح ہوگی۔ اس وقت موجودہ دور میں نا اللہ سے محبت کرنے والے مسلمان بھی نہیں ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس وجہ سے نفرت بالکل نہ کریں کہ یہ جو مذہب ہے مسلمانوں کا یہ مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا ایک پیغام ہے جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ چاہے آپ جس بھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ میرا کریٹر کون ہے اور میں کسی کی عبادت کیوں کروں۔ یہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل جائیں گے قرآن مجید میں۔ قرآن مجید ایک کریٹر کا ایک پیغام ہے جس کو آپ پڑھ کے اپنے صحیح ڈائریکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور اگر زندگی کو صحیح معنی میں آپ نے سمجھنا ہے تو آپ کو ایک مرتبہ اپنے کریٹر کے بارے میں سوچنا اور پڑھنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ پڑھ چکے پھر آپ اپنی لائف کو دیکھیں گے کیا چینجنگ آئی ہے اس میں۔ خاص طور پہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نان مسلم ہے، یہ ایک مرتبہ کریٹر کے بارے میں پڑھیں جو قرآن مجید میں ہے، اور چاہے انجیل میں ہے، توریت میں ہے، تینوں کتابیں میں پڑھیں، صرف کریٹر کے بارے میں پڑھیں۔ آپ نہ فالو کریں کسی بھی رول کو، کسی بھی عبادت کو نہ فالو کریں، لیکن صرف اور صرف اپنے کریٹر کے بارے میں ان تینوں کتابوں سے معلومات لیں اور پھر ڈھونڈیں، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ مل جائے گا، اور جب مل گیا پھر آپ جانیں گے کہ میں آپ کے اندر کیا طاقت ہے اور آپ کیا اہمیت رکھتے ہیں اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کیا کریں گے یہ بھی آپ کو تبھی اندازہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو امید کرتا ہوں آج کا پیغام آپ کو صحیح معنوں میں پہنچ گیا ہو سکتا ہے میں نے بہت سی غلطیاں کی ہوں، ان تمام غلطیوں کے لیے معافی چاہتا ہوں، اور میرا بتانے کا طریقہ شاید غلط ہو یا ٹھیک نہ ہو، لیکن میری جو بیچ میں میسیج ہے وہ امید کرتا ہوں آپ پر پہنچ جائے۔ تھینک یو دوستو، اللہ حافظ۔